بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 29 ہے، اور یہ سبق جنس موجب الخیار و اوصافہ کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ومن شرط لہ الخیار سے لے کر بمضی المدت قبل الفسخ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الارث انما یجری فیما یقبل الانتقال وہی الاعیان دون الاوصاف فلا تورث الحقوق المجردہ۔ وراثت صرف ان ہی چیزوں میں جاری ہو سکتی ہے کہ جو قابل انتقال ہو سکتا ہو، منتقل ہو سکتی ہو، اور وہ اعیان ہے نہ کہ اوصاف۔ یعنی اعیان کا انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اوصاف کا انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ ممکن نہیں ہے، لہذا حقوق مجردہ میں وراثت نہیں چلے گی۔ لا لزوم بدون الالتزام، جب تک کوئی شخص کسی معاملے کا خود ہی التزام نہ کرے تو اس معاملے کو اس پر لازم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لا تسلیط فیما لا یملکہ المسلط، مسلط یعنی کسی شخص پر مسلط کرنے والا انہی امور میں تسلیط کر سکتا ہے کہ جن امور کا یہ خود مالک ہے۔ یعنی جس معاملے کا یہ خود مالک نہیں ہے تو ان معاملات میں کسی اور کو مسلط کرنا یہ اس کے بس میں نہیں ہے، اس کا مالک نہیں ہے۔ مثلا ایک معاملہ ہے، تو اگر مسلط خود اس معاملے کو فسخ کر سکتا ہے تو کسی اور شخص کو بھی اس معاملے کے فسخ کرنے پر مسلط کر سکتا ہے، لیکن اگر خود ہی جو ہے نا فسخ کرنے کا مالک نہیں ہے تو دوسرے شخص کو بھی وہ مسلط نہیں کر سکتا۔ اس اصل پر بہت ساری فروعات ہے، لیکن اس عبارت میں یعنی ہدایہ کی جو عبارت ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے اس کی طرف سے جواب بھی یہ بنتا ہے۔ اصل نمبر 4، المفسوخ لا تلحقہ الاجازۃ والمجاز یلحقہ الفسخ۔ فسخ شدہ امر اس کو اجازت لاحق نہیں ہوتی، یعنی ایک معاملے کو اگر فسخ کیا جائے تو فسخ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی اجازت دینا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ جس چیز کی اجازت دی گئی ہے تو اس کو فسخ لاحق ہو سکتا ہے، یعنی ایک معاملے کی آپ نے اجازت دے دی تو اس کے اجازت دینے کے بعد بعد الانعقاد اس کا فسخ ممکن ہے، تو اس اعتبار سے جو فسخ ہے وہ اقوی ہے اجازت سے۔ اصل نمبر 5، اصل الترجیح بالسبق، کہ بہت ساری معاملات ایسی ہیں کہ ان میں سے بعض کو سبقت کی بنا پر ترجیح دی جاتی ہے، یعنی اگر تعارض ہو اور دو معاملوں میں سے ہم ایک معاملے کو اگر ترجیح دیں گے تو سبق کی بنیاد پر یعنی سبقت کی بنا پر ہم بہت ساری معاملات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اصل نمبر 6، اشتراط حکم العقد لغیر العاقد لا يجوز، عقد کے حکم کا کسی اور کے لیے شرط رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی عاقدین کے علاوہ کوئی تیسرا شخص ہے، اس کے لیے شرط رکھنا کہ بیچ تو میں آپ کو رہا ہوں لیکن ثمن جو ہے وہ فلاں کے ذمہ واجب ہے، یا یہ چیز جو ہے میں آپ کو فروخت کرتا ہوں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا مالک آپ بنے کیونکہ میں عقد آپ کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن وہ کسی تیسرے شخص کے لیے ملکیت کی شرط رکھتا ہے کہ بیچ تو آپ کو رہا ہوں لیکن مالک وہ بنے گا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے کیونکہ مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ اصل نمبر 7، الجہل بالتقدم والتأخر معتبر معا، دو معاملات میں وجود پذیر ہونے کے اعتبار سے یا عدم کے اعتبار سے تقدم اور تاخر کا پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے وجود میں پہلے کون سا آیا ہے بعد میں کون سا آیا ہے، یا فنا پہلے کون ہوا ہے بعد میں کون ہوا ہے، تو یہ دونوں معاملات معاً تصور ہوں گے کہ یہ بیک وقت وجود میں آئے ہیں یا بیک وقت جو ہے یہ معدوم ہوئے ہیں۔ آتے ہیں فصول کی طرف۔ تو جنس ہے موجب الخیار و اوصافہ، تو اس جنس کو ہم نے کل 5 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، موت صاحب الخیار قبل الفسخ والاجازہ، کہ جس شخص نے خیار رکھا تھا تو عقد کو فسخ کرنے سے پہلے یا اس کو کی اجازت دینے سے پہلے وہ فوت ہو جائے
تو اس صورت میں تم العقد ولا یورث الخیار، یہ عقد احناف کے ہاں تام ہو جائے گا اور یہ خیار ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ مضی المدت قبل الفسخ والاجازت، کہ جس نے خیار رکھا تھا مدت گزرنے کے بعد، یعنی مدت گزر گئی ہے تو اس وقت تک نہ تو انہوں نے اجازت دی ہے اور نہ ہی عقد کو فسخ کیا ہے، تو اس کا حکم تم العقد و لازم عقد تام ہو جائے گا اور لازم تصور ہوگا۔ مدت خیار میں اگر اجازت دی ہے تو یہ عقد بھی تام ہو جائے گا۔ فصل نمبر 4، الفسخ بدون الاعلام، کہ عقد کو فسخ کیا ہے جس نے اپنے لیے خیار رکھا تھا لیکن دوسرے کو خبر نہیں دی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے، انشاءاللہ اس پر عبارت میں بات کریں گے۔ الفسخ فی مدت الخیار مع اعلام الاخر، کہ مدت خیار میں عقد کو فسخ کیا گیا، یعنی جس نے اپنے لیے خیار رکھا تھا انہوں نے عقد کو فسخ کیا، اپنے خیار کو ختم کیا اور دوسرے کو خبر بھی دی، تو ان فسخ العقد و بطل، یہ عقد جو ہے فسخ ہو جائے گا اور باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال ومن شرط له الخيار فله ان يفسخ في مدة الخيار وله ان يجيز، فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز، وإن فسخ لم يجوز إلا أن يكون الآخر حاضرا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، والشرط هو العلم وإنما كني بالحضرة عنه۔ اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے خیار کی شرط لگائی گئی تھی اس کو اختیار ہے کہ وہ مدت خیار میں اس معاملے کو فسخ کرے، اور اس کو یہ بھی خیار ہے کہ اس معاملے کی اجازت دیں۔ اگر اپنے صاحب کی موجودگی کے بغیر اجازت دے گا تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر فسخ کرے گا تو یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ دوسرا حاضر ہو، امام صاحب اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، اور شرط معاملے کی درستگی کے لیے صرف جاننا ہے، اور یہاں پر جاننے سے، علم سے حاضر ہونے کو، موجودگی کو کنایتاً استعمال کیا گیا ہے۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ صاحب خیار جس کے لیے خیار رکھا گیا ہے تو مدت خیار میں اس کو فسخ کرنے کی بھی اجازت ہے، اور اسی طرح عقد کو کی اجازت دینے کی بھی کبھی اختیار ہے۔ اگر اجازت دیں مدت خیار میں تو یہ معاملہ چاہے دوسرے کو خبر ہو یا نہ ہو، یہ معاملہ بالاتفاق جائز ہے، لیکن اگر عقد کو فسخ کیا ہے تو ابھی اس صورت میں اگر دوسرے کو خبر دی ہے تو یہ معاملہ بالاتفاق جائز ہے، لیکن اگر خبر نہیں دی ہے، بلا اعلام معاملے کو فسخ کیا ہے، تو یہ معاملہ مختلفی ہے، اس میں اختلاف ہے امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مابین، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کے ساتھ ہے۔ امام صاحب اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر معاملے کو فسخ کیا ہے اور دوسرے کو خبر نہیں دی ہے تو یہ معاملہ درست نہیں ہے اور یہ فسخ کرنا جائز تصور نہیں ہوگا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کی اجازت دینا بدون الاعلام بالاتفاق جائز ہے، تو اسی طرح فسخ کرنا بھی بدون الاعلام درست ہے، اگر صاحب خیار یعنی جس نے اپنے لیے خیار رکھا ہے وقت کو فسخ کرے، اگرچہ دوسرے کو علم نہ ہو تو یہ معاملہ درست ہوگا۔ اور یہاں پر فرما رہے ہیں صاحب دا وشرط هو العلم، کہ اس معاملے کی درستگی کے لیے جاننا یہ صرف کافی ہے، یہ شرط ہے۔ اور یہاں پر جو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر حضرت صاحب ہی کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ علم سے کنایا ہے، یعنی موجودگی کو علم سے کنایتاً استعمال کیا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ لہو انہ مسلط علی الفسخ من جہت صاحبہ فلا يتوقف على علمہ کالاجازت، ولهذا لا يشترط رضاه وصار كالوكيل بالبيع، ولهما أنه تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع، ولا يعرى عن المضرة لأنه عساه أن يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك،
فيما إذا كان الخيار للبائع، أو لا يطلب لسلعته مشتريا فيما إذا كان الخيار للمشتري، وهذا نوع ضرر فيتوقف على علمه وصار كعزل الوكيل، بخلاف الإجازة لأنه لا إلزام فيها. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ من لہ الخیار اپنے صاحب کی طرف سے فسخ کرنے پر مسلط کیا گیا ہے، لہذا اجازت کی طرح فسخ کرنا بھی اس کے علم پر موقوف نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی رضامندی شرط نہیں ہے، اور یہ وکیل بالبے کی مانند ہوا۔ اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ یہ غیر کے حق میں تصرف کرنا ہے، یعنی فسخ کرنا یہ غیر کے حق میں تصرف ہے، اور وہ عقد کو ختم کرنا ہے، اور عقد ختم کرنا مضرت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ شاید مشتری بے سابق کے تمام ہونے پر اعتماد کرتے ہوئے مبیع میں تصرف کرے تو اس کو ہلاکت کی وجہ سے قیمت کا تاوان لازم ہو جائے، اس صورت میں کہ جب خیار بائع کو ہو، یا وہ اپنے سامان کے لیے مشتری طلب نہیں کرے گا اس صورت میں کہ جب خیار مشتری کو ہو، اور یہ ایک قسم کا ضرر ہے، لہٰذا یہ اس کے علم پر موقوف ہوگا، اور یہ وکیل کے معزول کرنے کی مانند ہوا، برخلاف اجازت کے کہ اس میں کوئی الزام نہیں ہے۔ سابقہ عبارت میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی اور طرفین کے مابین مختلف فی مسئلہ کہ اعلام فسخ یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس اختلاف پر یہاں پر صاحب ہدایہ دلائل بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو لہو سے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان کی گئی ہے کہ من لہ الخیار یہ اپنے صاحب من لیس لہ الخیار کی طرف سے عقد کے فسخ کرنے پر اور عقد کی اجازت دینے پر مسلط ہے، لہذا جیسے اجازت دینے کی صورت میں من لہ الخیار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ من لیس لہ الخیار کو خبر دیں، اسی ہی طرح فسخ کرنے کی صورت میں بھی من لہ الخیار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ من لیس لہ الخیار کو فسخ کرنے کی خبر دے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کسی شخص نے کسی کو خرید اور فروخت کا وکیل بنایا، تو وکیل جاتا ہے بازار میں خرید اور فروخت کرتا ہے، لیکن اس کا خریدنا اور فروخت کرنا یہ موکل کے علم پر موقوف نہیں ہوتا، تو اسی طرح یہاں پر بھی فسخ کرنا یہ من لیس لہ الخیار کے علم پر موقوف نہیں ہوگا۔ اور طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں، اعلام فسخ یہ ضروری ہے، اور من لیس لہ الخیار کو فسخ کرنے کی خبر دینا یہ ضروری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ فسخ کرنا یہ غیر کے حق میں تصرف کرنا ہے، بئی طور کہ جس کے لیے خیار نہیں ہے اس کے حق میں تو یہ عقد لازم ہو چکا ہے، تو ابھی اگر من لہ الخیار اس عقد کو فسخ کرے گا تو یہ اس کے حق کو ختم کر رہا ہے، لہٰذا اس کو خبر دینا یہ ضروری ہوگا، اور یہ عقد کو فسخ کرنا من لیس لہ الخیار کے علم پر موقوف ہوگا، اور اس میں ضرر بھی ہے بئی طور کہ اگر خیار بائع نے اپنے لیے رکھا تھا اور مشتری کو فسخ کرنے کی خبر نہیں دی، تو مشتری بے سابق جو فریقین کے مابین ہوئی ہے اس کے تمام ہونے پر اعتماد کرتے ہوئے مبیع میں تصرف کرنا شروع کر دے گا، اور یہاں پر بائع نے اس عقد کو فسخ کر دیا ہے، تو اس معاملے میں مشتری پر قیمت واجب ہوگی، اور قیمت جو ہے وہ بسا اوقات ثمن سے زیادہ ہوتی ہے، تو یہ زیادتی مشتری کو لازم ہونا یہ بائع کی خبر نہ دینے کی وجہ سے ہو رہی ہے، لہذا اس میں مشتری کو ضرر ہے، لہذا فسخ کرنے کی صورت میں ضروری ہے کہ مشتری کو خبر دی جائے تاکہ وہ مضرت سے بچ سکیں۔ اور اگر خیار مشتری نے اپنے لیے رکھا تھا تو مشتری کے لیے ضروری ہے کہ فسخ کرنے کی صورت میں وہ بائع کو خبر دیں، کیونکہ اگر بائع کو یہ خبر نہیں دے گا تو بائع مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گا اور اپنی مبیع کے لیے گاہک نہیں ڈھونڈے گا، تو یہ بھی ایک قسم کا ضرر ہے، تو اس ضرر سے بچانے کے لیے مشتری کے لیے ضروری ہوگا کہ فسخ عقد کی خبر یہ بائع کو دیں تاکہ وہ اپنے مبیع کے لیے بروقت گاہک ڈھونڈ سکیں۔ اور یہ معاملہ عزل الوکیل کی مانند ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو وکیل بالبیع وکیل بالشراء بنایا ہے، اور موکل اگر اس کو معزول کرنا چاہتا ہے تو موکل کے لیے ضروری ہے کہ وکیل کو معزول کرنے کی خبر دیں
تاکہ وہ آگے خرید اور فروخت جو ہے اور معاملات کو روک دیں، موکل کے کوئی اگلا معاملہ نہ کریں. تو جیسے کہ عزل الوکیل کی صورت میں موکل کے لیے ضروری ہے کہ معزول ہونے کی خبر وہ وکیل کو دیں، تو اسی ہی طرح من لہ الخیار کے لیے بھی ضروری ہے کہ فسخ عقد کی خبر من لیس لہ الخیار کو دیں. اور جہاں تک اجازت کی بات ہے تو اجازت کی صورت میں تو کوئی الزام نہیں ہے، وہاں پر کوئی ضرر نہیں ہے، لہٰذا اجازت پر فسخ کو قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. ولا نقول انه مسلط على حقه وكيف يقال ذلك وصاحبه لا يملك الفسخ ولا تسليط في غير ما يملكه المسلط ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلغه في المدة تم الفسخ لحصول العلم به ولو بلغه بعد مضي المدة تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ. اور ہم نہیں کہتے کہ من لہ الخیار اس کے حق پر مسلط ہے، اور یہ کہا بھی کیسے جا سکتا ہے کہ اس کا صاحب خود فسخ کا مالک نہیں ہے اور غیر مملوکہ اشیاء میں مسلط تسلید کا حق نہیں رکھتا. اور اگر من لہ الخیار اپنے صاحب کے غیبوبت میں عقد کو فسخ کریں اور من لیس لہ الخیار کو مدت خیار میں خبر پہنچے تو یہ فسخ تام ہوئی علم کے حاصل ہونے کی وجہ سے، اور اگر مدت گزرنے کے بعد اس کو خبر پہنچی ہے تو عقد تام ہو گیا مدت گزرنے کی وجہ سے، فسخ سے پہلے. ولا نقول سے صاحب ہدایہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ دلیل کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ من لیس لہ الخیار کی طرف سے من لہ الخیار عقد کے فسخ کرنے پر مسلط کیا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے. ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ من لیس لہ الخیار کو خود فسخ کا حق حاصل نہیں ہے، تو جب ان کو خود ہی حق حاصل نہیں ہے تو دوسرے شخص کو کیسے فسخ کرنے کا مالک بنا سکتا ہے، دوسرے شخص کو کیسے فسخ کرنے کا حق دے سکتا ہے. اور ہم نے ضابطہ پڑھا تھا کہ لا تسلیط فیما لا یملکہ المسلط، کہ مسلط خود جس چیز کا مالک نہیں ہے اس معاملے میں کسی اور کو مسلط نہیں کر سکتا. اگلا مسئلہ صاحب ہدایہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ من لہ الخیار نے عقد کو فسخ کیا اور اس کا صاحب جو ہے اس کو معلوم نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں یا اس کو علم نہیں ہے، معاملے کو فسخ کیا، لیکن مدت خیار میں من لیس لہ الخیار کو خبر پہنچ گئی تو یہ فسخ کرنا تام ہوا، یہ عقد فسخ شمار ہوگا کیونکہ مدت خیار میں اس کو علم ہو چکا ہے. لیکن اگر مدت خیار گزرنے کے بعد خبر پہنچی ہے تو اس صورت میں عقد تام تصور ہوگا اور یہ فسخ ختم ہو جائے گا، فسخ کرنا یہ باطل تصور ہوگا. تو یہ تو دلائل اختلاف اور جو متعلقات تھے اس پر بات کی گئی، اور جو مفتابہی قول ہے وہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جیسا کہ رد المحتار میں اس کی تصریح کی گئی ہے. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.